السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صالح ہفتم کے طلباء، کل جو ہے سبق جہاں پر بند کر دیا گیا تھا اس سبق کے بعد سے آج کا سبق میں شروع کرنے جا رہا ہوں۔ تو شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا تعلق کل کے سبق کے ساتھ تھوڑا سا تعلق آپ کو مناسبت جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگلی عبارت جو ہے آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ چنانچہ کل سب سے پہلے حدیث کی تعریف کی گئی تھی۔ تو حدیث کی تعریف کے بعد سند کے اعتبار سے حدیث کی جو 3 قسمیں ہیں، حدیث مرفوع، حدیث موقوف اور حدیث مقطوع، سند کے اعتبار سے ان تینوں کا بیان ہوا۔ ان تینوں میں سے صرف 2 کا تذکرہ کل کے سبق میں آیا، یعنی حدیث مرفوع کسے کہتے ہیں، حدیث موقوف کسے کہتے ہیں، اور حدیث موقوف کا طریقہ استعمال کیا ہے اس کو بتایا گیا ہے۔ تیسری قسم جو ہے حدیث موقوف، حدیث مقطوع، اس کا بیان باقی رہ گیا ہے۔ تو سرسری طور پر تینوں قسم کی تعریف سن لیجئے، دونوں قسم کی تعریف سن لیجئے۔ حدیث مرفوع، جس حدیث کی سند نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتی ہے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتا ہے اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ اور یہاں سے ترجمہ دے کے ترجمہ کے ساتھ فٹ کیجئے، ومن انتہا الی التابعی یقال لہ المقطوع، جس حدیث کی سند جو ہے وہ تابعی تک پہنچتا ہے اس حدیث کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو سند کے اعتبار سے تینوں قسم کی تعریف اب مکمل ہو گئی ہے، سرسری طور پر آپ اس کو یاد کر لیں۔ آگے چلتے ہیں، فرماتے ہیں ایک الگ نیا مسئلہ بتاتے ہیں، وقد خصص بعضهم الحدیث بالمرفوع والموقوف۔ بعض محدثین، جمہور محدثین تو حدیث مرفوع، مقطوع اور موقوف تینوں کو حدیث کہتے ہیں۔ بعض محدثین، اور بعض محدثین سے مراد ہے خراسان کے محدثین۔ خراسان کے محدثین کہتے ہیں کہ حدیث صرف حدیث مرفوع اور موقوف کو کہا جائے گا، یعنی خراسان کے محدثین کے نزدیک جو مرفوع ہے اور جو موقوف ہے وہی حدیث ہے، اس کو حدیث کہا جائے گا۔ جو مقطوع ہے یعنی جس کی سند صحابی تک پہنچتا ہے اس کو حدیث نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس کو اثر کہا جاتا ہے، بلکہ اس کو اثر، الف سارا اثر کہا جاتا ہے۔ تو ترجمہ دیکھیں، وقد خصص بعضهم، اور کبھی کبھی مخصوص کیا ہے، خصص یخصص تخصیصا، مخصوص کرنا باب تفعیل سے، اور مخصوص کیا بعض محدثین نے حدیث کو حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کے ساتھ۔ ترجمہ، حدیث مرفوع اور حدیث موقوف کے ساتھ، اذ المقطوع یقال لہ الاثر، اس لیے کہ حدیث مقطوع کو اثر کہا جاتا ہے۔ یعنی خراسان کے محدثین کے نزدیک جو حدیث مقطوع ہے اس کا یہ حدیث نہیں ہے بلکہ اس کو اثر کہا جائے گا۔ آگے اور ایک مسئلہ بتلاتے ہیں، وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا کما یقال الادعیۃ الماثورۃ لما جاء من الادعیۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے فرماتے ہیں، یہاں تو یہ اوپر کی عبارت میں یہ بتایا گیا ہے کہ خراسان کے محدثین جو ہے وہ محدثین حدیث مرفوع اور موقوف کو حدیث مانتے ہیں۔ مقطوع جو ہے اس مقطوع کو حدیث نہیں مانتے ہیں بلکہ اس کا دوسرا نام رکھتے ہیں کہ اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ بعض محدثین کے نزدیک لفظ اثر جو ہے، یہ لفظ اثر حدیث مرفوع پر اطلاق آتا ہے، یعنی لفظ اثر کا اطلاق جو ہے وہ حدیث مرفوع پر بھی آتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ حدیث مرفوع کو بھی اثر کہا جاتا ہے، حدیث مرفوع بھی اثر کہا جاتا ہے، اس کا دوسرا نام بھی اثر ہے۔ دلیل اس کے اوپر لاتے ہیں آگے کہ ادعیہ معصورہ جو ہے، یعنی جو دعائے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بعض موقعوں پہ پڑھی ہے، مثال کے طور پر بیت الخلاء جانے سے پہلے کی دعا، نکلنے کے بعد کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اس کے بعد مسجد سے نکلنے کے لیے دعا، نیا چاند دیکھنے کی دعا، نیا کپڑا پہننے کی دعا، یہ ساری دعائیں جو ہیں ادعیہ ہے۔ یہ ادعیہ دعائیں جو ہے وہ سند کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اس کی سند پہنچتی ہے، اور ایسی حدیثوں سے، حدیث مرفوع سے جو ہے وہ ثابت ہے دعا۔ لیکن جب یہ دعا حدیث مرفوع یعنی سند کے ساتھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک سند پہنچتی ہے اور سند کے ساتھ ثابت ہے، تو اوپر کے قاعدے کے مطابق، تعریف کے مطابق اس کو ادعیہ معصورہ نہیں کہا جانا چاہیے تھا بلکہ ادعیہ مرفوعہ کہا جانا چاہیے تھا، اس لیے کہ حدیث مرفوع میں اس کا تذکرہ ہے۔ شاید بات سمجھ میں آپ کی آ گئی ہوگی۔ جب سند کے ساتھ یہ دعائیں ثابت ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک سند پہنچتی ہے اس حدیث کی، دعا والی حدیث کی، تو اس کو ادعیہ مرفوعہ کہا جانا چاہیے تھا، ادعیہ معصورہ نہیں کہا جانا چاہیے تھا۔
تو بعض محدثین کہتے ہیں کہ حدیث مرفوع کو بھی حدیث اثر کہا جاتا ہے، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو دعائیں ثابت ہے، ان دعاؤں کو، جن حدیثوں سے ثابت ہے، ان دعاؤں کو جو ہے وہ ادعیہ معصورہ اثر ان سے ہے، ادعیہ معصورہ کا نام رکھا جاتا ہے، لہٰذا ادعیہ معصورہ کا نام رکھنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حدیث مرفوعہ کو بھی حدیث یعنی اثر کہا جاتا ہے، حدیث مرفوعہ کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، وقد یطلق الاثر علی المرفوع ایضا، اور کبھی کبھی اثر کا اطلاق حدیث مرفوع پر ہوتا ہے بھی، حدیث مرفوع پر بھی ہوتا ہے، کما یقال الادعیۃ المعصورۃ، جیسا کہ کہا جاتا ہے ادعیہ معصورہ، لما جاء من الادعیۃ یعنی نبی سے، نہیں، وہ دعائیں ہیں جو ثابت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، لہذا معلوم ہوا کہ حدیث مرفوع کو مرفوع پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی اس کو اثر کہا جاتا ہے۔ دوسری دلیل، والطحاوی سمى کتابہ المشتمل علی بیان الاحادیث النبویۃ وآثار الصحابۃ بشرح المعانی الاثار۔ دوسری دلیل کہ امام طحاوی بہت بڑے درجے کے یعنی محدث ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھا جس کتاب کے اندر انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں جو ہیں، مرفوع حدیثیں جو ہے اس کو بیان کیا، اور اس کتاب کے اندر آثار الصحابہ، صحابہ کے آثار کو بیان کیا۔ دونوں چیزیں ہیں، صحابہ کے آثار بھی ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچنے والی سند پہنچنے والی حدیثیں بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے اس کتاب کو شرح المعانی المرفوعہ لکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا بشرح المعانی الاثار، بشرح المعانی الاثار۔ تو جس کتاب کے اندر حدیث مرفوعہ کا تذکرہ ہے، بیان ہے، اور آثار صحابہ بھی بیان ہے، ان دونوں حدیثوں کو، ان دونوں چیزوں کو امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے آثار کے نام سے نام رکھا اس کتاب کا، لہٰذا معلوم ہوا کہ حدیث مرفوعہ کو آثار بھی کہا جاتا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، والطحاوی دوسری دلیل ہے کہ حدیث مرفوع پر اثر کا اطلاق ہوتا ہے، اس کے اوپر دوسری دلیل، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نام رکھا اپنی کتاب کا، سما کتابہ، نام رکھا اپنی کتاب کا، جو کہ شامل ہے، جو کتاب شامل رکھنے والا ہے علی بیان احادیث النبویہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کی بیان کو شامل رکھنے والا ہے، اور صحابہ کے آثار کے بیان کو بھی شامل رکھنے والا ہے۔ اس کتاب کا نام کیا رکھا؟ بشرح المعانی الاثار، شرح معانی الاثار کر کے۔ تیسری دلیل کہ اثر کا لفظ جو ہے اس کا اطلاق حدیث مرفوعہ پر ہوتا ہے۔ وقال السخاوی ان للطبرانی لکھا سیاد، اصلتے خود نہ ہو ایٹو للطبری ہونا چاہیے، ایٹو نسخار با پرنٹنگ اور سپار بھول ہو جب پارے۔ طبرانی سے یہ جو اگلی کتاب آ رہی ہے تہذیب الاثار، یہ کتاب طبرانی سے ثابت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، انہوں نے نہیں لکھا ہے، بلکہ امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ دھیان دیں اس بات پر کہ امام سخاوی نے فرمایا ان للطبری، یہ طبرانی نہیں بلکہ للطبری ہونا چاہیے، للطبری کتاباً، امام طبری سے ایک کتاب ہے مسمى بتہذیب الاثار، جس کتاب کا نام رکھا ہے انہوں نے تہذیب الاثار، تہذیب الاثار نام رکھا ہے، ما انہ مخصوص بالمرفوع، باوجود اس کے کہ یہ کتاب خاص ہے حدیث مرفوعہ کے ساتھ، یعنی اس کتاب کے اندر بالخصوص حدیث مرفوعہ کو ذکر کیا گیا، اس کے باوجود بھی اس کتاب کا نام تہذیب الاثار رکھا ہے۔ یہ تہذیب الاثار نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ تہذیب المرفوعہ رکھنا چاہیے تھا، جبکہ اس کتاب کے اندر حدیث مرفوعہ ہے تو یہ نام ہونا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اس کتاب کا نام تہذیب الاثار رکھا، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ حدیث مرفوعہ پر اثر کا آثار کا اطلاق جو ہے وہ ہوتا ہے، یعنی حدیث مرفوعہ کو بھی اثر کہا جاتا ہے۔ وما ذکر فیہ من الموقوف فبطریق الطبع والتطفل، عبارت کو سمجھے، وما ذکر فیہ من الموقوف فبطریق الطبع والتطفل۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تہذیب الاثار جو ہے اس کتاب کے اندر خاص کر کے حدیث مرفوعہ کو بیان کیا گیا، لیکن ہم جب اس کتاب کو کھولتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بھی حدیث موقوف کا بھی تذکرہ ہے، یعنی حدیث موقوف جو ہے اس کا بھی تذکرہ ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ کیسے کہیں گے کہ صرف مخصوص بالمرفوع؟ یہ کہنا صحیح نہیں ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس کتاب کے اندر، تہذیب الاثار کے اندر صرف مرفوع حدیث نہیں ہے،
بلکہ موقوف حدیث بھی بیان ہے، تو کیسے آپ کہیں گے؟ اس کا جواب دیتے ہیں ابھی طریق التبع والتطفل، یہ جو بیان کیا گیا ہے یہ بیان کرنا تابع طبعاً اور ضمناً، طبعاً اور ضمناً، طفیلی تطفل یہ باب تفاعل کی مصدر ہے طفیل، یعنی ضمناً اور طبعاً کچھ باتوں کی شرح کے لیے تفصیلات بیان کرنے کے لیے دو چار جو ہے وہ حدیث موقوف بیان کر دیا گیا ہے، اس سے کوئی فرق آنے والا نہیں ہے۔ اکثر و بیشتر جو احادیث ہے تہذیب الاثار کے اندر وہ مرفوع حدیث ہے، لہٰذا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے اور بڑا اشکال نہیں ہے۔ جو یہ حدیث موقوف بیان کیا گیا ہے، علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تہذیب الاثار میں بیان کیا گیا ہے، حدیث موقوف جو بیان کیا ہے وہ طبعی طور پر اور ضمنی طور پر بیان کیا گیا ہے۔ بس بھائی آج کے سبق میں بس اتنا ہی، آگے جو ہے خبر اور حدیث کی تفصیلات جو آ رہی ہے تھوڑا تھوڑا کر کے سمجھیے، انشاءاللہ تھوڑا وقت گزرے گا، ایک آدھا ہفتہ گزرے گا تو آدھا صفحہ ایک صفحہ کر کے پڑھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ سے یہی امید ہے کہ آپ اسباق کو جو ہے وہ دھیان سے سن رہے ہیں۔ انشاءاللہ رات کو موقع ملے گا تو جتنے طلبہ ہے اس جماعت سے جڑے ہوئے سب کے ساتھ میں انفرادی طور پر گفتگو بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ کل ایک دو لڑکے سے میری بات ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ سبق الحمدللہ اچھی طریقے سے سمجھ میں آ رہا ہے، تو رات میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ باقی آپ اس کو غور سے سنیں، دھیان سے دیکھیں، پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم۔